بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، نیکی کے احکام اور مسائل اس عنوان کے تحت ہم تسلسل کے ساتھ الگ الگ مسائل سنتے سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 درس ہم نے جو سنے اور سنائے ہیں ان کا تعلق نیکی اور نیت کے باہم رشتے سے متعلق ہے۔ ہم نے کئی ایسے مسائل سنے جن کا بنیادی معاملہ نیکی اور نیت سے جڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر آخری جو 2 درس گزرے اس میں ہم نے اس مسئلے پر بات کی کہ ایک نیکی کی نیت کے ساتھ کوئی دوسری نیت شامل ہو جائے۔ نیکی کی نیت کے ساتھ ایک نیکی بندہ کر رہا ہے، اس نیکی کی نیت کے اندر کوئی دوسری نیت شامل ہو جائے تو پھر اس عمل کی حیثیت کیا ہوگی، کیا جائز ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں، اسے آپ شرک فی النیہ، نیت میں شراکت داری کہیے، یا التشریک فی النیہ کہیے کہ ایک ہی عمل میں ایک سے زائد نیت کو شریک کر لینے والا مسئلہ کہیے۔ اس مسئلے کی تفصیلات ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ ہم نے اب تک 2 صورتیں دیکھی۔ پہلی صورت یہ کہ ایک نیکی کے ساتھ ایک غلط نیت کو شامل کر لیا جائے۔ ایک ہی کام ہے، نیک نیتی بھی اس میں ہے لیکن ساتھ میں ایک غلط نیت، جیسے عبادت کی نیت کے ساتھ ریاکاری کی نیت شامل ہو جائے۔ اس کے احکام ہم نے تفصیل کے ساتھ سنے۔ پھر اس کے بعد ہم آئے اس مسئلے کی طرف، ایک نیکی کی نیت کے ساتھ کسی مباح، دنیا کے جائز فائدے کی نیت شامل کر لی جائے۔ مباح یا جائز فائدے کی نیت کو شامل کر لیا جائے تو ایسی صورت میں کیا یہ عمل درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، عمل متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تفصیل بھی ہم نے گزشتہ درس کے اندر سنی۔ آج ہم بات کرتے ہیں اس کی تیسری شکل کی، اور تیسری شکل یہ ہے کہ ایک نیکی کرتے وقت اس نیکی کی نیت کے ساتھ دوسری نیکی کی نیت کو بھی شامل کر لیا جائے۔ یعنی ایک عبادت 2 نیتیں، 2 نیتوں سے ایک عبادت کی جا سکتی ہے کیا؟ اور 2 نیتوں سے ایک عبادت کوئی آدمی کرے تو کیا اس کی دونوں عبادتوں کا اجر اسے مل جائے گا، اسے ثواب مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں نے آپ کے سامنے مثال دی، جب ہم نے نیکی اور نیت کی تفصیل شروع کی تھی تو تب ہم نے آپ کے سامنے مثال دی، جیسے کوئی آدمی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، اور ایام 20، 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ بھی سنت ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ کہ ایام 20 ہی میں پیر یا جمعرات کا دن بھی آ جاتا ہے، تو اس پیر یا جمعرات کے دن اگر بندہ 2 نیتیں کر لیتا ہے تو کیا ایک ہی روزہ ہے صبح سے شام تک کا، لیکن اس کی نیت پیر کے روزے یا جمعرات کے روزے کی بھی ہے، اور اس کی نیت ایام 20 کے روزوں میں سے ایک روزے کی نیت بھی ہے، تو کیا ایسی نیت کرنا درست ہوگا اور ایسے آدمی کو کیا اجر ملے گا؟ یہ مسئلہ آج ہم ذرا باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں، اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ التشریک فی النیہ فی نیت العبادات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسئلے کے اندر کافی تفصیل ہے، کافی جزئیات، کافی باریکیاں۔ آج آپ کے سامنے جو چیز میں پیش کر رہا ہوں ان میں سے خلاصہ اور اہم بنیادیں، آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ اتنا ہی ہے جتنا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ مسائل ایسے مختصر درس میں مکمل نہیں بیان کیے جا سکتے، تو آپ کے سامنے ہم اہم اور خلاصے کی کچھ باتیں رکھ دیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میں سے جن کو اور زیادہ لالچ ہوگا، اور زیادہ سیکھنے کی تمنا ہوگی، وہ کسی بھی مستند معتبر عالم دین کے سامنے بیٹھ کر زانوِ تلمس طے کر کے اپنے اس تشنگی کو جو ہے پورا کرے گا، اپنی اس حاجت کو پورا کر لے گا، اور علم کے اس سمندر میں جتنا گہرائی میں آپ جائیں گے، علم اتنا ہی زیادہ خیر آپ کے اوپر لائے گا، خیر کے دروازے آپ پر کھولے گا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اس طرح ایک عبادت میں دو نیتیں جائز ہیں، یا پھر دوسرے الفاظ میں دو نیتوں سے صرف ایک عبادت کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں اہل علم کا یہ ماننا ہے، اختلاف رہا ہے ابتدائی دور میں اہل علم کے درمیان۔ پہل تقریباً علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جمہور علماء کا موقف یہی تھا کہ سوائے ایک عبادت کے کسی بھی عبادت میں دو عبادتوں کو آپس میں ضم کر کے دو نیتیں ایک عبادت کرنے کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جو پہلا قول ہے جمہور علماء کا قول تھا، یہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نکلے۔ مشرکین کا یا اس زمانے میں عرب کے لوگوں کا تصور یہ تھا کہ حج کے سفر میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی اس نقطہ نظر کی تردید کرنے اور صحیح مسئلہ بتانے کے لیے حکم یہ دیا کہ آپ اپنے حج کو عمرے کی نیت میں بدل لیجئے، یعنی ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کریں گے، پھر آگے جا کر حج بھی کریں گے، جو کہ حج تمتع یا حج قران کی شکل بنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا کہ آپ نے ایک سفر میں عمرہ بھی کیا، پھر آپ نے اسی سفر میں حج بھی کیا، تو گیا ایک عبادت میں دوسری عبادت کو داخل کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ اسی سال کے لیے ہے یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، یہ جو حج کے سفر ہی میں عمرہ کرنا، تب حج تمتع یا قران کی شکل میں کرنا، یہ صرف میرے ساتھ خاص نہیں، صرف مشرکین کی فکر کی تردید ہی کے لیے نہیں، بلکہ کہ قیامت تک اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے کہ جس میں آدمی دو عبادتوں کو آپس میں ضم کر کے صرف ایک نیت، یعنی عمرے کی نیت کر کے نکلتا ہے، اور وہی دراصل اس کے حج کی شروعات بھی ہوتی ہے، پھر وہاں پہنچ کر قران میں حلال نہیں ہوتا، حج تمتع میں حلال ہو جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف قران میں ہو تو اسی احرام میں، حج تمتع میں ہو تو نیا احرام باندھ کے نکلتا ہے۔ تو کہا یہ ایک مثال ہے جس میں دو عبادتیں ایک نیت کے ساتھ آدمی کرتا ہے، یا دو عبادتیں آپس میں داخل ہو گئیں، ایک دوسرے میں داخل ہو گئیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کسی اور عبادت کو آپس میں ضم کرنا، ملانا جائز نہیں ہوگا، یعنی ایک نیت سے ایک نیکی ایک ہی نیت سے کی جا سکتی، ایک نیکی دو نیتوں سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ موقف کئی اہل علم کا رہا، لیکن وہی دیگر کئی اہل علم اس بات کے قائل رہے کہ نہیں، ایک سے زائد نیت بعض اعمال میں کی جا سکتی ہے، بعض اعمال میں ایک سے زائد نیت کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک دوسرا موقف رہا ہے اہل علم کا۔ اب پہلا جو قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دو عبادتوں کو ملا کر دو نیتیں کرنا اور ایک ہی مرتبہ عبادت کر لینا درست نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک نیت ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے، پھر نیت ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے،
دو نیتیں اکٹھا کریں تو نیتیں تو اکٹھا ہو گئی لیکن عمل تو ایک گھٹ گیا نا، تو ہم کیسے کہیں گے کہ دو عبادتوں کا ثواب اسے مل جائے گا، دو عبادتوں کو وہ اکٹھا کر سکتا ہے؟ آدمی کو حکم ہے مثال کے طور پر کہ وہ پیر کے دن کا روزہ رکھے، پیر کے دن کا روزہ رکھے، ایام 20 کا روزہ رکھے، ایام 20 کا روزہ رکھے۔ آدمی ایک ہی روزہ رکھے اور ہم کہیں دوہرا ثواب ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عقلی دلیل بھی انہوں نے اس مسئلے میں دینے کی کوشش کی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس مسئلے کو اہل علم نے بعد کے زمانے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیا، اور مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد اہل علم نے لکھا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جن اہل علم نے منع کیا کہ دو عبادتوں کے لیے ایک عبادت میں دو نیتیں یا دو عبادتوں کو اکٹھا کر کے دوہری نیت کر دے لیکن عبادت ایک ہی کرے، اس سے منع کرنے والے اہل علم نے شریعت کی کچھ مثالوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ممنوع ہے، اور وہیں جن اہل علم نے کہا کہ نہیں یہ جائز ہو سکتا ہے کہ آپ دو نیتیں کریں لیکن ایک ہی عمل کریں، ان اہل علم نے دوسری کچھ مثالوں کو دیکھا ہے۔ اس طرح دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جن مثالوں کو دیکھ رہے ہیں ان مثالوں کی حیثیت الگ ہے، اور دوسرا فریق جن مثالوں کو دیکھ رہا ہے اس کی حیثیت الگ ہے۔ اب اس حیثیت کو متعین کر کے اہل علم نے کیا کیا؟ اہل علم نے بتایا کہ بعض عبادتیں ہیں کہ ان کو باہم جمع نہیں کیا جا سکتا، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ کسی آدمی کی ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی، عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ دو نیتیں ایک ساتھ کر لے؟ میں ظہر اور عصر کی نیت کر رہا ہوں اور صرف 4 رکعت پڑھ لے، کہے یہی ظہر بھی یہی عصر بھی؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ سفر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین کر رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ دیتے کہ بھائی چونکہ سفر میں ہو اس لیے دو نمازوں کی ایک ساتھ نیت کر لو، اور صرف ایک بار نماز پڑھ لو گے تو دونوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عبادتیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن وہی کچھ عبادتیں ہیں جنہیں آپس میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جیسے پیر اور جمعرات کے روزے کو ایام 20 کے روزوں کے ساتھ جوڑنے کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا ضابطہ کیا ہوگا، قاعدہ کیا ہوگا، کس بنیاد پہ ہم پہچانیں گے کہ کون سی عبادتوں کو آپس میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کون سی عبادت کو آپس میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا؟ کون سی عبادت کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور کون سی عبادت کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اہل علم نے اس سلسلے میں ایک بنیادی ضابطہ عام طور پر اہل علم نے لکھا ہے، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت مقصود لذاتی ہی ہے تو ایسی عبادتیں دو مقصود لذاتی ہی عبادتیں آپس میں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ عبارت شاید آپ میں سے بہت سارے حضرات اور خواتین کے لیے ذرا مشکل ہوگی، یہ مسئلہ مشکل بھی ہوگا، لیکن میں مسئلہ آگے چل کر آسان کر دوں گا، لیکن مسئلہ جیسے اہل علم نے ذکر کیا اس کو سمجھتے ہیں۔ کہا کہ دو عبادتیں مقصود لذاتی ہی ہیں، یعنی انسان سے مستقل اس عبادت کا مطالبہ ہے۔ جیسے یہ مسئلہ ہے کہ ظہر کی نماز کے طور پہ مطلوب ہے، عصر کی نماز کے طور پر مطلوب ہے، یہ دونوں عبادتیں آدمی کی مطلوب ہیں، تو یہ دونوں مقصود لذاتی ہی ہیں، اپنے آپ میں مطلوب ہیں۔ آدمی اگر ان دونوں کو جمع کرنا چاہے تو نہیں جمع کر سکتا۔ البتہ اگر دونوں کی دونوں عبادتیں مقصود لذاتی ہی نہیں ہیں، یعنی آدمی کو عبادت کی ترغیب دلائی گئی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اسی نام سے الگ سے اس عبادت کو انجام دے۔ مثال کے طور پر ایک تو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا ہے، جب مسجد میں تم میں سے کوئی آدمی داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود یہ ہے کہ دیگر تمام نمازوں کو چھوڑ کر اسی نام سے الگ سے 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا چاہیے، یا پھر یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹھنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت پڑھنا چاہیے؟ یہاں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مقصود لذاتی ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مقصود لذاتی ہی کا مطلب یہ کہ وہی نماز مطلوب ہے یا نماز کوئی بھی مطلوب ہے۔
اگر وہی نماز مطلوب ہے، جیسے ظہر مطلوب ہے، عصر مطلوب ہے، ظہر کی سنت مطلوب ہے، عصر کی سنت مطلوب ہے، تو آپ کو وہی نماز پڑھنی پڑے گی، دونوں کو آپس میں ضم نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے۔ لیکن اگر ایسی کوئی عبادت ہے جو مقصود لذاتی ہی نہیں، وہ اپنے آپ میں مطلوب نہیں ہے بلکہ نماز مطلوب ہے، تو آدمی اگر ظہر کی سنت پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز کے وقت داخل ہوا، ظہر کی سنت پڑھ لے رہا ہے اور اس وقت نیت یہ بھی کر لیتا ہے کہ یہ میری تحیت المسجد بھی ہے، تو ظہر کی سنت کی نیت سے ادا ہو رہی ہے، لیکن وہی سنت آدمی کی تحیت المسجد کے لیے بھی کافی ہو جا رہی ہے۔ یہ مثال ہے کہ ایک مقصود لذاتی ہے، ظہر کی نماز، ظہر کی سنت ہی ہے۔ جب تک آدمی ظہر کی سنت سے 2 رکعت نماز نہ پڑھے، وہ سنن رواتب کا جو مسئلہ ہے، وہ جو سنن رواتب کی نماز ہے، وہ نماز ادا نہیں ہوگی، چاہے کتنی نفل آدمی پڑھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وہ رواتب کے نام سے خاص طور پہ طلب کی گئی نماز ہے، خاص طور پہ اس نماز کا مطالبہ ہے، تو یہ مقصود لذاتی ہی ہے، یہ نماز اپنے آپ میں مقصود ہے، مطلوب ہے، تو اس نماز کا بدیل، اس نماز کی جگہ کوئی اور نماز نہیں لے سکتی۔ تو ظہر کی نماز مقصود، ظہر کی 2 رکعت مقصود لذاتی ہی ہے۔ تحیت المسجد جو ہے وہ مقصود ہے لیکن لذاتی ہی نہیں، بس مسجد میں بیٹھنے سے پہلے کوئی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس لیے مقصود لذاتی ہی کے ساتھ اس نماز کو جو مقصود لغیری ہی ہے یا مقصود لذاتی ہی نہیں ہے، اس نماز کو ضم کیا جا سکتا ہے، ملایا جا سکتا ہے۔ یہ ضابطہ اہل علم نے ذکر کیا۔ اور ایسے ہی 2 عبادتیں ہیں جو مقصود لذاتی ہی نہیں ہیں، یعنی آدمی کو روزے سے رہنا ہے، چاہے آدمی پیر کے دن کے روزے کی نیت سے رہے یا ایام 20 کی نیت کے روزے سے رہے، دونوں میں سے کسی ایک بھی نیت سے رہ کر دوسرے کی نیت کو تابع کر لے تو اس کا روزہ دونوں طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ اہل علم نے ضابطہ بتایا ہے۔ میں مزید تفصیل میں آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتا، لیکن جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی جزئیات اور تفصیل میں مزید کچھ قاعدے، مزید کچھ نزاکتیں بیان کی ہیں۔ ان نزاکتوں کو شیخ ابن عثیمین کے پاس جا کر تلاش کر لیں، آپ کو مل جائے گا، مسئلہ جو ہے آسانی سے آپ کے سامنے سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اب تک جو گفتگو کی اس کا خلاصہ کیا ہے، اور اس خلاصے کو آسان انداز میں ہم عملی زندگی میں کیسے اپنائیں۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ عبادتیں جو بھی ہیں، اگر عبادتیں مقصود لذاتی ہی ہیں، وہ اپنے آپ میں مطلوب ہیں، جیسے ظہر اپنے آپ میں مطلوب ہے، عصر اپنے آپ میں مطلوب ہے، ظہر کی سنت مطلوب ہے، فجر کی سنت اپنے آپ میں مطلوب ہے، ان سب کی مستقل عبادت کی حیثیت ہے، ان کی جگہ کوئی اور عبادت نہیں لے سکتی، تو ایسی عبادتوں کو آپس میں ضم نہیں کر سکتے، ملا نہیں سکتے، 2 نیتوں سے ایک عبادت نہیں ہو سکتی یہاں۔ لیکن اگر 2 میں سے کوئی ایک عبادت مقصود لذاتی ہی نہ ہو، جیسے ظہر کی سنت کے ساتھ تحیت المسجد کا مسئلہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں ظہر کی سنت کے ساتھ تحیت المسجد کی نیت کر کے پڑھ لیا جا سکتا ہے، یا دونوں کی دونوں مقصود لذاتی ہی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بھی 2 عبادتوں کی نیت ایک ساتھ کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ شریعت اسلامیہ میں کیسے ایک سے زائد عبادتیں آپس میں اکٹھا ہونے کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ دیکھیے، جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو اب اس آدمی کو جمعہ کا غسل بھی کرنا ہے۔ اہل علم میں سے جن کے پاس یہ واجب ہے، جن کے پاس سنت ہے، مسئلہ ہے اہل علم کے پاس، لیکن ہم مانیں کہ یہ غسل واجب ہے جمعہ کے دن کا، ہر بالغ پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے، تب پھر جمعہ کا غسل بھی واجب ہے اور جنابت کا غسل بھی واجب ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ دونوں کے غسل کا مقصود کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا۔ اگر ایک غسل سے پاکی حاصل، یہ جنابت کے غسل کی نیت سے آدمی غسل کرے، پاکی حاصل ہو جائے تو وہ جمعہ کے غسل کی بھی تلافی کر لے گا، یا آدمی جمعہ کے غسل کی نیت سے غسل کر لے تو پاکی ویسے بھی حاصل ہو جائے گی، وہ جنابت کے غسل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ غسل اپنے آپ میں مقصود نہیں بلکہ غسل کے ذریعے حاصل ہونے والی طہارت مقصود ہے۔ ہم طہارت حاصل کرنے کی فکر کریں گے، اب دونوں کی طرف سے ایک غسل کافی ہو جائے گا۔ ایک مثال،
دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں کہ اگر کوئی آدمی مسکین کو صدقہ دیتا ہے تو صرف مسکین کو صدقہ ہے، لیکن وہی کسی رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ بھی ہے، صلہ رحم بھی ہے، دگنا اجر ہے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جیب سے خرچ نکال رہا ہے، صلہ رحمی میں بھی خرچ نکلنا ہے اور یہ صدقے میں بھی خرچ نکلنا ہے۔ اب نکلے ہوئے خرچ سے اگر دونوں مقصد پورے ہو رہے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ الگ الگ دیا جائے، مقصد یہ کہ پیسہ کی عبادت بھی ہو اور دوسری یہ کہ رشتہ داروں کی مدد بھی ہو۔ تو ایک ہی عمل سے جب دو نیتیں، دو مقصد پورے ہو سکتے ہیں، ایک عمل سے دو مقصد، تو ان دو مقاصد کو دو نیتیں بنا کر ایک عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں، یہ خلاصہ ہے آپ کے سامنے۔ سوال یہ ہے کہ اسے آسان کیسے کیا جائے؟ ہم یہ کہیں گے کہ عوام الناس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے دقیق اور باریک مسائل میں آپ بنیادی بات بس اتنی سمجھیں کہ بعض عبادتیں آپس میں اکٹھا کی جا سکتی ہیں، اتنی بات سمجھیں آپ عوام ہونے کی حیثیت سے۔ دو عبادتیں ایک ساتھ اکٹھی کی جا سکتی ہیں بعض عبادتوں میں، سب عبادتوں میں نہیں، اتنی بات۔ اور دوسرے نمبر پر کون سی عبادت کو کس عبادت کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، آپ جو عبادت جوڑنا چاہتے ہیں اس عبادت سے متعلق اہل علم سے رابطہ کر کے آپ سوال کر لیں کہ کیا یہ عبادت ان عبادتوں میں سے ہیں جنہیں باہم جوڑا جا سکتا ہے، دو نیتیں کر کے ایک عمل کیا جا سکتا ہے، یا یہ عبادت ان عبادتوں میں سے جن کو باہم جوڑا نہیں جا سکتا۔ اتنا معلوم کر کے آپ عمل کر لیں، یہ عوام الناس کے لیے کافی ہے، اور یہی اس مسئلے کو آسان کرنے کا طریقہ ہے۔ آج کے درس میں باتیں کچھ دقیق، باتیں کچھ علمی، باتیں کچھ باریک آئیں، اور جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ مسئلے کی جملہ تفصیلات میں رکھ نہیں سکتا اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بنیادی مسئلہ ضرور بتلا سکتا ہوں کہ جب ہم نیت میں شراکت داری کی، تشریک کی، شرک یعنی جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ نیکی کو نیکی کے ساتھ جوڑ لیا جائے، دو نیتوں سے ایک نیکی کی جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بعض نیکیوں کو آپس میں ایسے جوڑا جا سکتا ہے، جیسے کچھ مثالیں آپ کے ساتھ جوڑی ذکر کی، جیسے تحیت المسجد کو آپ سنت کے ساتھ شامل کر لیں، ایسے ہی استخارہ کی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، الگ سے 2 رکعت پڑھنے کے بجائے فرض کے علاوہ کسی بھی 2 رکعت نماز کے اندر آپ استخارہ کر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیر اور جمعرات کے روزوں میں اپنے روزے کی قضا کریں، تو نیت اصل قضا روزے کی نیت کریں، لیکن پیر اور جمعرات کو قضا کریں گے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی فضیلت بھی آپ کو مل جائے گی۔ اصل نیت شرط یہ ہے کہ اس میں آپ کی نیت فرض روزے کی قضا کی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے متعلق بعض اہل علم نے نقل کیا ہے کہ اگر رمضان کا کوئی روزہ وغیرہ چھوٹ جاتا یا قضا کرنی ہوتی تو کوشش کرتے کہ فضیلت والے ایام جیسے ذی الحجہ کے ایام وغیرہ فضیلت والے ایام میں قضا کریں۔ تو ایسا اگر کر سکتے ہیں تو یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں عملاً، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی اور مثال آتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اہل علم سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ کیا یہ عبادتیں اس قبیل سے ہیں جن کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، یا اس قبیل سے، اس قسم سے ہیں جن کو آپس میں نہیں جوڑا جا سکتا۔ اہل علم کی رہنمائی کی روشنی میں آپ یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ کون سی عبادت آپس میں اکٹھا ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کی اور اس کے ساتھ دین کے دیگر مسائل کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور فقہ الحسنات، نیکی کے احکام اور مسائل میں سے ان دقیق مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔